اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ السلام صیام القلب خیر من صیام اللسان۔ مولا فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان اور پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اور فرمان عالی شان ہے جو روزے کی قبولیت کے تمام درجات کو واضح کر دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں صیام القلب ان بالفکر فی الاسام افضل من صیام بطن عن الطعام۔ گناہوں کے تصور سے دل کا روزہ رکھنا کھانے پینے سے، پیٹ کا روزہ رکھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ مولا کی اس حدیث کی روشنی میں مولا کے اس قول کے مطابق وہ عمل جو روزے کو قبولیت کے سب سے اونچے درجے پر لے جاتا ہے وہ خیالات کی پاکیزگی ہے، کہ انسان کے خیالات پاکیزہ ہوں اور دل کی پرہیزگاری ہے۔ عام روزہ دار صرف مادیات یعنی کھانے پینے کو ترک کرتا ہے، لیکن علی علیہ السلام کا چاہنے والا اپنے فکر و خیال کو بھی اللہ کی نافرمانی سے پاک کرتا ہے۔ دل کا روزہ کیا ہے؟ سیرت اہل بیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک دل پاک نہ ہو، بدن کی مشقت بارگاہ الہی میں وہ مقام نہیں پاتی۔ قبولیت کے قریب تر عمل یہ ہے کہ انسان کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ روزے کی حالت میں بد نیتی اور حسد سے دل خالی ہو، اللہ کی یاد کے سوا کوئی دوسرا خیال دل پر حاوی نہ ہو۔ جوارح کا روزہ کیا ہے؟ انسان کے اعضاء کا روزہ کیا ہے؟ خالی کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں مکمل روزہ وہ ہے جس میں انسان کے تمام اعضاء اللہ کی اطاعت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھیں، بال اور کھال بھی روزہ رکھیں، یعنی جب پورا وجود اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے تو ایسا روزہ رد نہیں کیا جاتا، ایسا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اخلاص نیت سیرت علوی کا نچوڑ ہے۔ ہمیں مولا کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اگر مولا نے سائل کو انگوٹھی دی یا یتیموں کے لیے دسترخوان سجایا، ہر عمل کی بنیاد مولا کی قربتاً اللہ تھی، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنا مقصد تھی۔ وہ عمل جو روزے کو قبولیت کی سند دیتا ہے وہ یہ ہے کہ احساس ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آخر میں مولا علی علیہ السلام کے قول کے مطابق روزے کی قبولیت کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے گزرتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو گناہوں کی سوچ سے بھی بچا لیں تو ہمارا یہ روزہ فرض سے عرش تک مقبول ٹھہرے گا۔ اللہ ہمیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت، مولا کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کہ اگر ہم ان حدیث پر عمل کر لیں تو ہمارا روزہ معراج بن جائے گا، ہمیں معراج عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔